ملک بھر میں جاری بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، حالات خراب، ہر طرف تباہی، سینکڑوں مکانات زمیں بوس۔ بلوچستان میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 127 تک جا پہنچی، 565 کلومیٹر شاہراہیں تباہ، 11 پل سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے۔ کراچی کوئٹہ شاہراہ پر متبادل اور عارضی راستے قائم، راجن پور میں 75 سے زائد آبادیاں متاثر، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں خراب، متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ عمران خان کا دورہ لاہور، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور پنجاب کے انتظامی معاملات پر بات چیت کی گئی، عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال۔ عمران خان کی چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کو مبارکباد۔ چودھری پرویز الہی نے سیلاب متاثرین کی مدد اور مالی امداد کے بارے میں آگاہ کیا۔ عمران خان کی متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ ڈیرہ غازی خان، راجن پور، مظفر گڑھ اور میاں والی کے سیلاب متاثرین کے لیے مالی امداد کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ سیلاب سے جاں بحق افراد کے ورثاء کو 8 لاکھ روپے مالی امداد دیں گے۔ املاک اور مویشیوں کے نقصانات کا تخمینہ لگا کر مالی معاونت کی جائے گی۔ متاثرہ علاقوں میں سڑکوں کی جلد تعمیر و مرمت کی جائے گی۔ بھارت کی آبی دہشت گردی، سیلابی ریلا چھوڑنے پر دریائے چناب میں طغیانی آ گئی۔ نوشہرہ کے مقام پر دریائے کابل میں اونچے درجے کا سیلاب، قریبی آبادیوں کو ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ سکھر اور گڈو بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب آ گیا۔ دادو اور کاچو کے زیر آب علاقوں کا ایک ہفتے سے زمینی رابطہ منقطع۔ بلتستان ڈویژن کے چاروں اضلاع میں درجنوں مکانات تباہ ہو گئے۔ پاک فوج کی طرف سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ آئی ایس پی آر کے مطابق متاثرہ علاقوں سے ڈی واٹرنگ اور متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے۔ متاثرین کو طبی امداد اور خوراک بھی فراہم کی گئی ہے۔ مختلف مقامات پر میڈیکل کیمپ قائم کر دیے گئے۔ دریائے سندھ کے سوا تمام دریا معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیلاب سے متاثرہ علاقے ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کا دورہ ملتوی کر دیا گیا۔ دورہ موسم کی خرابی کے باعث ملتوی کیا گیا ہے۔ شہباز شریف کو دورے میں ٹانک کی صورتحال سے آگاہ کیا جانا تھا۔ وزیر اعظم کی متاثرہ علاقوں میں ریلیف کے کاموں میں مزید تیزی لانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات میں سیلاب کے باعث جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ ٹویٹ میں لکھا کہ یو اے ای میں سیلاب سے پاکستانی شہریوں سمیت قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ ہوا۔ سوگوار خاندانوں سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ ابو ظہبی میں پاکستانی سفارت خانے کو متاثرہ خاندانوں کی مدد کی ہدایت کر دی، مشکل کی گھڑی میں ساتھ ہیں۔ حکومت بدل گئی، پنجاب کا وزیر اعلیٰ تبدیل ہو گیا۔ عمران خان کی کرسی تبدیل نہ ہوئی، کوئی سرکاری عہدہ نہ ہونے کے باوجود عمران خان وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرسی پر براجمان ہو گئے۔ دفتر کے پروٹوکول کو ملحوظ خاطر نہ رکھا اور وزیر اعلیٰ کی کرسی استعمال کی۔ عثمان بزدار کے دور میں عمران خان وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھتے تھے، لیکن تب وہ وزیر اعظم تھے۔
عمران خان کی دورہ لاہور میں اراکین اسمبلی سے ملاقات کی اندرونی کہانی۔ عمران خان نے نئے انتخابات کی تیاری کا ٹاسک دے دیا، کہا کہ 6 سے 8 ہفتوں میں عام انتخابات ہو سکتے ہیں۔ اراکین اسمبلی اور پارٹی تنظیمیں تیاری کریں۔ یاسمین راشد 2 ہفتے میں تنظیم سازی کا عمل مکمل کریں۔ 25 مئی کو چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ اس بارے میں قانون اپنا راستہ خود اپنائے گا۔ کس چیز کی ہندوستانی کمپنی کو یہ کنسلٹنسی دے رہے تھے؟ یاد رکھیے یہ پیٹرولیم منسٹر تھے اور یہ گریس بنانے والی کمپنی ہے، یہ بھی پیٹرولیم پروڈکٹس کی کمپنی ہے۔ آپ ذرا بتائیے کیا کنسلٹنسی تھی آپ کی جو آپ ایک انڈین کمپنی آپ کو 14 کروڑ روپے بھیج رہی ہے، 14 کروڑ روپے پاکستان میں۔ یہ وہ ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیل ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پر مبینہ مالی اسکینڈل کا الزام۔ کہتے ہیں شاہد خاقان عباسی کے اکاؤنٹ میں بھارتی کمپنی سے پیسے آئے، بھارتی کمپنی سے کنسلٹنسی فیس لیتے رہے۔ انہوں نے بطور وزیر پیٹرولیم 3 TTs وصول کی۔ تمام ریکارڈ موجود ہے، تصدیق کرا سکتے ہیں۔ عمران خان کو ڈیرہ غازی خان میں سیلاب کے بعد ریلیف سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی ہے۔ سیاسی مخالفین کو غداری سے لنک کروانے والی بشرا بی بی کی ارسلان بیٹے کو ہدایت کا تازہ شاہکار پیش ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز شیئر کر دیں۔ مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں لکھا، اصلی اور بشرا بی بی کی تیار کردہ دونوں ویڈیوز پیش خدمت ہیں۔ ویڈیوز FIA کو بھجوا دی ہیں۔ ویڈیو میں آواز شامل کرنے والے قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ کے ذریعے اپنا عوامی پریشر بڑھایا جائے، اسمبلی کے اندر سے اپنی قوت باہر لا کر اور نئے انتخابات کے لیے حالات کا دباؤ بڑھایا جائے، یہ ایک رائے تھی، ہماری بھی رائے تھی۔ اسی رائے کا ذکر 4 مہینے کے بعد جب پہلا اجلاس ہوا تو اس ابتدائی رائے کا تذکرہ میاں نواز شریف صاحب نے کر دیا۔ جس دلدل میں اس نے ہمیں پھنسایا ہے اس سے نکلنا آسان کام نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حکومت وقت پورا کرے گی، عام انتخابات وقت پر ہوں گے۔ عمران خان سے حکومت نہ لی جاتی تو ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ PTI کے لوگ کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کو IMF کو بیچ دیا۔ عدم اعتماد سے قبل ایک رائے تھی کہ نئے انتخابات کرائے جائیں۔ نواز شریف نے بیان دیا قبائلیوں سے اسلحہ چھین لیا گیا جبکہ بندوق بردار لوگ آزاد ہیں۔ قبائلی علاقوں میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ کے اندر 3.7 بلین کی 3.8 بلین کی ہم نے پیٹرولیم مصنوعات خریدی تھی، جس کی پیمنٹ اگست میں ہوئی، جس کی پیمنٹ جولائی میں ہوئی۔ اس لیے جولائی کے اندر ہمارے اوپر بڑا پریشر تھا، ہماری پیمنٹس کے اوپر، ہمارے روپے کے اوپر بڑا پریشر تھا، کیونکہ روز جو پیمنٹس کرنی ہوتی تھی وہ زیادہ ہوتی تھی اور جو انکمنگ ڈالرز ہوتے تھے وہ کم ہوتے تھے۔ حکومت کا 150 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے دکانداروں کو ٹیکس چھوٹ دینے کا اعلان۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں دکانداروں کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لوں گا۔ الیکشن کمیشن سے اپیل ہے کہ فوراً فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائے۔ عمران خان نے ملک کے تمام شعبوں کو تباہ کیا، ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، درآمدات پر پابندیاں مرحلہ وار ختم کریں گے۔ پنجاب اسمبلی نے الیکشن کمیشن کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد میں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن ممبران کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد PTI کے رکن علی عباس نے ایوان میں پیش کی۔ عالمی سازش کے تحت قانونی حکومت کو گرایا گیا، جس سے مہنگائی اور معاشی بحران کی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی۔ صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں، قرارداد کا متن۔
نومنتخب ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی نے حلف اٹھا لیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے واسق قیوم عباسی سے حلف لیا. واسق قیوم عباسی بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے. اپوزیشن کی طرف سے کوئی رکن ایوان میں موجود نہ تھا. قائد اعظم کا پیغام عمران خان تک پہنچایا گیا. علامہ اقبال کی خودی کا پیغام عوام تک پہنچایا گیا. چودھری رحمت علی کی خودداری کا پیغام عوام تک پہنچایا گیا. وہ اداروں کو دھوکہ دے کے ملک سے مفرور نہیں ہوا. اس نے سلطان مفرور الدین کا ٹیگ اپنے سینے اپنے ماتھے پہ نہیں لگایا. فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں عمران خان پاکستان کے تحفظ اور پارلیمانی بقا کی خاطر عوام میں گئے. آئین اور قانون کا مذاق نہیں اڑایا گیا. عوام کی عزت کو سرعام نہیں اچھالا گیا. عمران خان نے آپریشن رد السازش شروع کیا. قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو اس آپریشن کے تحت دیکھا. قائد اعظم اور علامہ اقبال کے پیغام کو عوام تک پہنچایا گیا. پنجاب پولیس کے 7 اعلیٰ افسران کے تقرر و تبادلے. ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودھری ڈی آئی جی سی ٹی ڈی پنجاب. ڈی آئی جی سی ٹی ڈی افضال کوثر ڈی آئی جی آپریشنز لاہور. افضل محمود بٹ ڈی آئی جی وی وی آئی پی سیکیورٹی اسپیشل برانچ. فیصل علی راجہ ڈی آئی جی انٹیلیجنس اسپیشل. اظہر اکرم آر پی او سرگودھا تعینات. ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی وسیم احمد خان کو ایس این جی اے ڈی رپورٹ کرنے کا حکم. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس. وزیر بلدیات اور وزیر ٹرانسپورٹ کی بریفنگ. مراد علی شاہ کی روٹ نمبر 1 کی مرمت مینٹیننس کے کام کو فوری طور پر شروع کرنے کی ہدایت. پیپلز بس سروس شہر کے لیے اہم ہے. تمام مسائل حل کیے جائیں. 7 روٹس پر سڑکوں کی تعمیر کا کام فوری طور پر شروع کیا جائے. بسوں کے روٹس پر بریکرز ختم کیے جائیں.